السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين وقال الله في مقام آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي ثم قال أتعلمون أني لولي بالمؤمنين من أنفسهم 3 مرات قالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد۔ محترم بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم پر احسان و کرم کیا کہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے منتخب کیا۔ ہم سب طالب علم ہیں، سیکھنے والے ہیں۔ میرا مقصد بھی کوئی استاد بن کر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ میں خود بھی اسی طرح ہوں جس طرح آپ ہیں۔ آپ حضرات کے دل میں احترام کا جذبہ اور محبت کا جذبہ اپنے بارے میں برقرار رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے میں نے کربلا کے پس منظر کی طرف آنے کے لیے تمہیدات پر گفتگو کی۔ گفتگو کے اختتام پر
بہت سارے حضرات میسج کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں. مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہوتی کسی کے کسی سوال سے، کیونکہ اگر کوئی شخص اہل بیت کے محبت میں مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں. یہاں تک کہہ دوں کہ اگر کوئی شخص اہل بیت کی محبت پر مجھ پر اعتراض کرتا ہے تو میں اس کے اعتراض سے بھی محبت کرتا ہوں. میری ذات پر کوئی بھی اعتراض کرے، مجھ سے کوئی بھی سوال کرے، میں ان کے سوال کا دل و جان سے، سر آنکھوں سے عزت اور احترام اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. اور جس کا دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہے، بغضاً حسداً، میں اس کو سرے سے اسلام میں داخل بھی نہیں سمجھتا. ہاں کہیں سمجھ بات. اس لیے کہ آپ حضرات سے ایک سوال ہے، کیونکہ مجھ سے سوالات کیے جاتے ہیں اور میں خوش ہوتا ہوں، بلکہ یوٹیوب پر بھی سوال ہوتے ہیں اور احترام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کسی کے کسی سوال پر ایموشنل نہیں ہوں گا. جس طرح مولوی ہوتے ہیں میں ایموشنل نہیں ہوں گا. آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ آپ نے بات اتنی بڑی کر دی کہ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے وہ سرے سے میں اس کو مسلمان نہیں مانتا. تو جس کے دل میں اس بات پر بھی کوئی اشکال آ رہا ہے وہ پھر بھی اپنے دلوں کو پاک کر دے. یہ اشکال کرنا بھی جائز نہیں ہے. میری بات کی گہرائی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ جس کا دل اہل بیت اور آل رسول، دو چیزیں ہیں، اہل بیت اور آل رسول کا فرق واضح کروں گا. جس کے دل میں ان کا بغض ہو، میں سرے سے اس کو مسلمان کے دائرے میں بھی نہیں سمجھتا، اس کو فاسق اور فاجر سمجھتا ہوں اس کو. لیکن جس کے دل میں بغض نہیں ہے اور یہ سمجھنا کہ اس کے دل میں بغض ہے اور اس سمجھ کو پھر اتنا توقیت دے دینا، اتنا قوی سمجھ لینا کہ اس بغض کی بنیاد پر اس کو کافر قرار دینا، اس بندے کو بھی میں فاسق و فاجر سمجھتا ہوں. تو آپ کے ذہن میں سوال یہ ہوگا کہ آپ نے یہ بات کیسی کر دی کہ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو وہ سرے سے مسلمان کے دائرے میں نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے جو میں نے حدیث پڑھی ہے. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس. یہ کب کا موقع ہے؟ جب زید رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ زید مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت کے بارے میں کیا موقف تھا، کیا آپ نے سنا خطبہ، آخری خطبے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ غدیر کے موقع پر آ کر دیا. تو ایک تو روایت یہ ہے جو میں نے شروع میں پیش کر دی، غور سے اس کو نوٹ کریں اور جو میں بات کروں اس کو نوٹ کریں. میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، چاہے میں کسی کی کتاب سے پیش کروں اس کتاب کو لانے کا ذمہ دار ہوں، اس کے صفحے کا بھی ذمہ دار ہوں، اس کی جلد کا بھی ذمہ دار ہوں کہ کون سی جلد میں ہے، کون سے صفحے پر ہے، اس سب کا ذمہ دار ہوں. میں کسی اور کی ذمہ داری نہیں لیتا. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اور اس روایت کو اگر میں تشریح سے پیش کروں تو وہ فرماتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً فینا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے خطبہ دیا. یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا. فحمد اللہ، اللہ کی تعریف کی، واثنى علیہ، اللہ کی حمد اور تعریف کی، پھر ووعظ وذکر، وصیحت کی، نصیحت کی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اما بعد، اے لوگو، ایھا الناس فانما انا بشر، میں ایک انسان ہوں.
میں کیا ہوں؟ ایک انسان ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، کیوں؟ اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، واستمسکوا بہ، فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، ثم قال، آپ نے کتاب اللہ پر توجہ دلائی، پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میں اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں۔ پھر کیا فرمایا؟ اذکرکم اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ کی، فی اہل بیتی، اہل بیت کے بارے میں 3 مرتبہ فرمایا۔ فقال له الحسین، پھر حسین رضی اللہ عنہ، یہ حسین اور ہے، صاد کے ساتھ ہے، صاد کے ساتھ ہے، حسین نے ان کو کہا کہ ومن اہل بیت، یہ اہل بیت کون ہے؟ یہ اہل بیت کون ہے؟ تو کیا یا زید الیس نساؤہ من اہل بیت، کیا حضور کی گھر والیاں اہل بیت میں نہیں ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ قال نساؤہ من اہل بیتہ ولکن اہل بیتہ من حرم تصدق بعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل بیت فرمایا، اگرچہ حضور کی گھر والیاں اہل بیت میں داخل ہے، لیکن اہل بیت اس کو کہتے ہیں کہ جن پر ان کا صدقہ کرنا بھی حرام ہو، جن کو صدقہ دینا حرام ہو، عقیل، حارث کی اولاد، علی کی اولاد، جعفر کی اولاد، ان سب کی اولاد جو ہے کیا اہل بیت ہے۔ پھر کہا قال ومن ہم، انہوں نے پوچھا کون ہے وہ؟ قال ہم آل علی وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس، قال کل ہؤلاء حرم الصدقہ، قال نعم، کیا ان سب پر صدقہ حرام کیا گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اب مجھے یہ بتائیں، اتنم کلم کلہ حدیث، اس سے پہلی والی روایت میں کیا فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ اہل بیت، اور پھر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، یہ حضور علیہ السلام نے آخری خطبے میں ارشادات فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ علی اور صحابہ کی نعوذ باللہ ایک لڑائی کو سامنے پیش کر کے کیا جا رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ جو علی کی فضیلت میں روایت بیان کرنے والے ہیں وہ بھی تو صحابہ ہے نا؟ علی کی فضیلت میں روایت بیان کرنے والے بھی تو صحابہ ہی ہیں نا؟ تو اگر کوئی شخص، میرا سوال یہ تھا کہ اہل بیت کے انکار پر اور ان کے بارے میں بغض رکھنے پر انسان کس طرح دائرہ اسلام سے خارج ہوگا؟ تو اگر میں یہ کہوں کہ جس کے دل میں قرآن کے متعلق بغض ہو، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن جس کے دل میں نہیں ہو اس کے بارے میں ضرور ثابت کرنا کہ بغض ہے، یہ بھی منافقت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ منافقت ہے۔ تو ہم اس پس منظر کی طرف آ رہے تھے جو اہل بیت کا، اور ایک عجیب بات ہے کہ آل اور اہل میں فرق کیا ہے؟ میں ایک بات واضح کر دوں، آل حضور علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، علی، حسن، حسین، یہ سب حضور علیہ السلام کے، یعنی اس میں سب آل میں کون کون شامل ہے؟ آل میں کون کون شامل ہے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین اور حضور علیہ السلام، یہ آل ہے۔ اور اہل کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات بھی اہل میں شامل ہے۔ اب سن لیں، ہر اہل میں ازواج مطہرات میں، یعنی اہل میں ازواج مطہرات کے ساتھ آل بیت یعنی حضور علیہ السلام کی اولاد شامل ہے، لیکن آل کا لفظ کس کے لیے خاص ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے خاص ہے، حسن، حسین، فاطمہ اور علی، ان کے لیے کیا ہے؟ یہ خاص ہے۔ اور جو اہل ہے اس میں اہل بیت بھی شامل ہے، اور کون بھی شامل ہے؟ ازواج مطہرات بھی شامل ہے۔ قرآن کی وہ آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ اہل البیت، اے اہل بیت، یطہرکم تطہیرا، وہاں اہل بیت سے مراد حضور علیہ السلام کی کیا ہے؟ ازواج مطہرات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آل صرف ان 5 کے لیے ہے، یعنی ان 3 کے لیے خاص طور پہ ہے، اور اہل میں یہ 3 بھی شامل ہیں اور حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ تو میں پچھلے جمعے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ
کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یزید کا انتخاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہم اتنے اندھے ہیں، یقین جانیں ہم اتنے سائیکو لوگ ہیں کہ ہم بجائے خود کسی چیز کی تحقیق پر پہنچنے کے لیے، میں آپ سے عرض ہی کر دوں، اگر میں یہاں بیٹھا ہوں آپ میری بات پر کچھ سنیں، بے شک سنیں، لیکن اس کی تحقیق کر اعتبار کریں، میں تو آپ کو حق دیتا ہوں، اندھا نہیں بننا چاہیے۔ اس نے کہا کہ معاویہ تعالیٰ نے یہ کر دیا تو بس مان لیا، خود جا کے تھوڑا سا پڑھو خدا کے بندے، اور ان کو پڑھو جو کم از کم صحابہ کے مخالفت میں سامنے نہیں آیا۔ اب ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جب علی رضی اللہ عنہ نے جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب نیزہ بلند کیا کہ ہم فیصلہ قرآن پر کریں گے، کس پر کریں گے؟ قرآن پر فیصلہ کریں گے، اور علی رضی اللہ عنہ نے کہا لبیک، میں قرآن پر فیصلہ کرنے کے لیے حاضر ہوں، اور آپس میں صلح ہو گیا، تو آگ کس کو لگی تھی؟ جو بیچ کے لوگ تھے ان کو آگ لگ گئی کہ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ آپس میں لڑیں، یہ تو پھر صلح کی طرف آ گئے۔ اس آگ کو نوٹ کرے اور اس بغض کو نوٹ کرے کہ جو اہل بیت، یہ آج بھی ہو رہا ہے بھائی، یہ کوئی اتنی ڈھکی چھپی باتیں تو نہیں ہیں، آپ کے سامنے بھی واضح ہے، آج بھی مسلمانوں کو لڑانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا جا رہا۔ سیاست کے طور پہ بھی ہم مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے، کوئی جو ہے مولانا فضل الرحمان کا ہے، کوئی عمران خان کا، کوئی نواز شریف کا، یہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمیں سیاسی طور پہ بھی لڑایا جا رہا ہے۔ یہ خود تو بڑے مزے کر رہے ہیں بادشاہت کر کے، خود تو الگ طریقے سے یہ ووٹنگ ان کے سلسلے ہوتے ہیں، اور ہمیں کس میں ڈالا ہوا ہے؟ اچھا نمبر ایک، ہم پاکستانیوں کی لڑائی کیا ہے؟ دیوبندی، بریلوی، جو ہے اہل حدیث، شیعہ، یہ لڑائی ہو گئی۔ قادیانی کے تو مخالف ہم سب ہیں، اور قادیانی کو ہم اس لڑائی میں شامل نہیں کرتے، بلکہ قادیانی کو ہم سرے سے انسانیت سے نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قادیانی کو میں اس لڑائی میں شامل نہیں کرتا ہوں کہ ہم قادیانی کے ساتھ لڑیں، قادیانی کے ساتھ لڑنا بنتا ہے ہمارا، حضور کی ذات کا مسئلہ ہے۔ سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، لڑائی شروع، مولانا فضل الرحمان، عمران خان، نواز شریف، زرداری، لغاری، ساری لڑائی شروع۔ یار ہم بھی کتنے بڑے وہ والے ہیں، بڑے دماغ والے لوگ ہیں کہ ہم کتنی لڑائیوں سے گزر رہے ہیں، خدا کے پاکستانی بھی مضبوط لوگ ہیں کہ کتنی لڑائیوں سے بیچارے گزر رہے ہیں۔ گیس کا بل، بجلی کا بل، پانی کا بل، زمین کے ٹیکسز وغیرہ، یہ لڑائی الگ۔ بور آپ کو اپنا کرنا پڑتا ہے، بجلی آپ کو ڈبل کو دینے پڑ رہے ہیں، گاڑیوں کے ٹیکسز الگ ہو گئے، گھروں کے ٹیکسز الگ ہو گئے، لڑائی اور لڑائی ہے، ہمارے پاکستانیوں کی لڑائی ہے۔ پھر کیا لڑائی چل رہی ہے؟ جو وہ آپس میں لڑے ہیں ان کی لڑائی کو لے کر پھر لڑائی چل رہی ہے۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سارے صحابہ عدول تھے، علی رضی اللہ عنہ خلیفۃ المؤمنین تھے، اجتہادی غلطیاں صحابہ کے آپس میں ہوتی رہتی تھی، حضرت عمر اور کیا خالد بن ولید کی نہیں ہوئی آپس میں لڑائیاں؟ ہوئی ہے، آپس میں تلخ کلامیاں ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی بھائی بھائی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، جب علی موجود ہوتے تو عمر فرماتے تھے فیصلہ ہی نہیں کروں گا، علی موجود ہے نا، علی ہے تو میں کیوں بات بتاؤں، علی سے بھی ذرا پوچھو۔ یہاں تک کہ جب کچھ تقسیم کرتے تھے تو ایک دفعہ اپنے بچے کو پہلے نہیں دیا، پہلے کس کو دیا؟ حسن و حسین کو دیا، عبداللہ بن عمر کو نہیں دیا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا ویسی کہ اے ابا جان، میں عمر میں بھی زیادہ ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا نام ہے، عمر کے ساتھ ساتھ آپ کا بیٹا بھی ہوں، آپ اس کے باوجود اپنے حسن و حسین کو پہلے دے رہے ہیں اور زیادہ دے رہے ہیں ان کو، تو چلو پہلے ان کو دے، لیکن زیادہ تو کم از کم مجھے بھی تو زیادہ دے نا۔ او ہو حضرت عمر رضی جلال میں نہیں آئے، کہا عبداللہ بن عمر کو، کہا عبداللہ بیٹے تم بات کس طرح کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ عمر ہے اور ان کا باپ کون ہے؟ علی ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں کون ہے؟ اور ان کی ماں فاطمہ ہے، اور فاطمہ کس کی بیٹی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔
کیا تمہارے آبا و اجداد ان کے آبا و اجداد کے برابر ہو سکتے ہیں؟ خبردار بیٹے اگر تم نے یہ بات کر دی. کہتے ہیں یہ بات لوگوں نے جو بیچ کے لوگ تھے نا وہ سیدھے جا کر عمر کے پاس پہنچے, علی کے پاس, اور کہا دیکھو عمر یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں بتا دو ان کو, میں نے بھی حضور علیہ السلام سے سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جنتیوں کا چراغ عمر ہے. یہ محبتیں تھی ان کی آپس میں, یہ وقت گزرا ان کا خوبصورت. لیکن یہ حضرت عمر کی یہ جلالیت لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی تھی, جا کر کیا کر دیا, عمر کو شہید کر دیا. برداشت نہیں ہو رہا تھا. کس کو؟ یہودیوں کو. آج بھی ہم مسلمان برداشت نہیں ہو رہے ہیں, آج بھی ہمیں الجھایا جا رہا ہے آپس میں. پھر کیا ہوا؟ علی رتن کے پاس عثمان رتن آئے, ان کے بیچ میں بلوائیوں نے یہ نے دعوی شاوے شروع کی, ان بیچارے نے عجیب حکومت کی, لیکن بہرحال بڑی مظلومیت کے ساتھ وہ شہید کیے گئے. علی کرم اللہ وجہہ آئے, بڑی حکمت کے ساتھ ان ظالموں کے ساتھ چلے, بڑی حکمت کے ساتھ. اس طرف معاویہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو شام کے ویسے بھی گورنر اور سب کچھ ان کے ہاتھ میں, لوگ ان کے بنو امیہ کے لوگ تھے, ادھر بنو ہاشم کے لوگ تھے. اب علی رتن, اب لڑائی اس پر شروع ہو گئی کہ بھائی عثمان کا بدلہ لیا جائے, اور یہ ساری چلتی رہی. جب ان کی آپس میں صلح ہو گئی کہ قرآن پر فیصلہ ہوگا, تب جا کے ان کو پھر آگ لگ گئی کہ یہ آپس میں علی اور معاویہ بھائی بھائی کیسے بن گئے بھائی, یہ تو ہم مانتے ہی نہیں تھے. تو کیا کر دیا, علی رتن کی شہادت کے بعد ان کو شہید کر دیا ان ظالموں نے. اور یہ کس نے شہید کیا, میں ثابت کر کے دکھاؤں گا, اپنی کتابوں میں نہیں, ظالموں کی کتابوں میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ کس نے ان کو شہید کیا ہے. کہا اے علی, آپ نے ان کے حق کے ساتھ جو ہے دستبردار ہو گئے, جبکہ وہ کیا ہے, ظالم جابر لوگ ہیں. آپ نے غلط فیصلہ کیا علی. اور کئی لوگ جنگ صفین کے بعد علی کے مخالف ہو گئے جو علی کے ساتھ ملے ہوئے تھے, صرف اس وجہ سے مخالف ہو گئے کہ آپ نے کیوں یہ کیا. یعنی پورے اس میری باتوں کا خلاصہ یہ کہ ہم مسلمانوں کو شروع سے ہی لڑایا جا رہا ہے, اور یہ لڑائی اہل بیت کے نام پر ہو گئی, اور اس لڑائی میں سب سے زیادہ اہل بیت کو مظلومیت اور سب سے زیادہ شہید کیا گیا, اور سب سے زیادہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. کن پر؟ اہل بیت پر. کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ اہل بیت کے نام سے کیا ہوں گے, ان کو کیا کیا جا سکتا ہے, ورغلایا جا سکتا ہے, کیونکہ اہل بیت کے ساتھ سب صحابہ کی محبتیں تھی. حضرت علی کو شہید کیا گیا رضی اللہ عنہ کو. حضرت حسن کے پاس آ گئی سب چیزیں, سارا لشکر تیار, میں نے عرض کیا تھا لڑائی تیار, سب کچھ تیار. حسن نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ میں کیا کر رہا ہوں, معاویہ رتن کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جب یہ پتہ چل گیا حضرت حسن کے خلاف ہو گئے اور ان کو زہر دیا گیا, شہید کیا گیا. اور الزامات کس پہ لگ رہے ہیں, ادھر ادھر کی بات ہے, لیکن یقین جانے یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو عراق میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں, اور سارا گیم وہ چلا رہے ہیں. پھر یہ کہانی ان کی ختم کر دی. یہاں بات آ گئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف. اب حسن نے جب بیعت کی ہے تو کون آ گیا, حجر بن عادی آ گئے. ان نے کہا کہ اے حسن, آپ نے بہت غلط کیا, آپ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملے ہیں. ایک شخص حضرت حسن کو یہ کہہ رہا ہے, مطلب آپ خود سوچیں, ایک شخص حضرت حسن کو کیوں کہہ رہا ہے, جبکہ حسن امام ہے ان کے. اگر امام کوئی فیصلہ کرتا ہے تو حق ہے کسی شخص کو کہ وہ امام کے حق میں فیصلہ کرے. یعنی تھوڑا سا تعصب سے ہٹا کر ہم یہ سوچیں کہ ایک شخص امام ہے, اور وہ امام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث کے مصداق بن رہا ہے کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن, اللہ اس کے ذریعے سے دو مومنوں کے درمیان صلح کرائے گا. اللہ نے حضور کی وہ حدیث سچی ثابت کرنی تھی حسن کے ذریعے سے. وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اور ایک شخص آ کر حضرت حسن کو ورغلاتے کہ آپ نے غلط کیا. اور جب انہوں نے ان کو جھڑکا کہ حاجی دیکھیں اس طرح مت کرو, حجر بن عادی کو ایسا مت کہو, جن سے میں نے صلح کیا ہے میں نے اللہ اور اس کے اس پر فیصلہ کر لیا ہے, آپ کو یہ کیا حق ہے کہ آپ اس طرح کریں, کیا آپ ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسن کہہ رہے ہیں. اور پھر بات وہ سیدھا آ کر حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ کے بھائی نے غلط فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, جو میرے بھائی نے فیصلہ کیا وہی ہوگا. یہ سارا قصہ تمام ہوتا ہے. اب آپ سوچیں کہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد شروع کیا, اور ان لوگوں کو جنہوں نے اہل بیت کو نقصان پہنچایا اور جنہوں نے صحابہ کو نقصان پہنچایا, ان کو پکڑنا شروع کر دیا. ان کی چیخیں تو اٹھی.
اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری، اب آپ خود سوچیں 56 ہجری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 45 سال گزرے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوئے، کتنے صحابہ رہ گئے؟ چند بڑے صحابہ جو اس وقت چھوٹے تھے وہ اب بڑے ہو گئے، 70 سال کے جو ہے 60 سال 70 سال کے درمیان ہو گئے ہیں، اور ان میں سے 5 بڑے صحابہ جو خاص بڑے صحابہ تھے وہ سامنے ہیں، اور سب کی نظریں ان 5 پر بھی ہیں۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ اگر میں فیصلہ کرتا ہوں، اب خود تھوڑا سا یہ اندازہ لگائیں کہ نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ، اچھا یزید کے بارے میں جب بیعت کے بارے میں بات کی گئی کہ یزید کو منتخب کروں یا نہیں، خود الاخبار الاطوال میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 33 اور 34 پر کہ جب اہل عراق میں ہمدردی نہیں تھی اور اقتدار کے خاطر وہ حسین رضی اللہ عنہ پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ جیسی، کیونکہ حضرت حسن نے ان کو خاموش کر دیا تھا تو اہل عراق کی نظر حضرت حسین پر تھی۔ یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ الاخبار الاطوال میں لکھا ہوا ہے کہ کسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سامنے کیا جائے اور پھر ان کے درمیان لڑائی پیدا کی جائے۔ الاخبار الاطوال صفحہ نمبر 33 اور 34 دونوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابن عمر کو بلایا۔ ابن عمر یہ کون لکھتا ہے؟ یہ خود اس کتاب میں ہے، ہماری کتابوں میں نہیں۔ ابن عمر آپ کا کیا خیال ہے؟ ان نے کہا کہ دیکھیں اگر اور لوگ کر لیتے ہیں بیعت تو ٹھیک ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ دیکھو سب لوگ راضی ہے لیکن آپ 5 میں سے آپ بھی اہم ہیں، آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا میرا کوئی سروکار نہیں، اور کر لیتے ہیں میں بھی حاضر ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کسی اور کو مت بتانا۔ پھر آپ نے کس کو بلایا؟ عبداللہ بن عباس کو بلایا۔ پھر آپ نے کس کو بلایا؟ عبداللہ بن زبیر کو بلایا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ اسی روایت میں ابو مخنف یا مخنف اس نے لکھا ہوا ہے، یہ تبری کی روایت ہے کہ آپ نے عبداللہ بن حضرت ابو عبد الرحمن ابو بکر کو بھی بلایا، حالانکہ اس بیعت میں، یزید کے بیعت میں عبد الرحمن بن ابو بکر 3 سال پہلے وفات پا چکے ہیں۔ روایت کا اندازہ لگائے کہ جس روایت میں حضرت معاویہ کے بیعت کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے زبردستی لوگوں سے بیعت کیا، اس میں عبد الرحمن بن ابو بکر کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابو بکر اس سے 3 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اتنے جھوٹے انہوں نے یہ بات۔ اچھا ان کو بلایا، آپ کا کیا خیال ہے؟ سب سے مشورہ کیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کیا۔ حسین رضی اللہ عنہ کا میرے بارے میں جلد بازی مت کریں، میں سوچ کر آپ کو بتاؤں گا، میرے بارے میں جلد بازی نہیں کریں۔ اچھا ایک بھی اعتراض یزید کے اس پر نہیں تھا کہ یہ کوئی شرابی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ میں یہ یہاں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو علم کوئی نہیں، نہ کسی صحابی نے ذکر کیا۔ اگر یہ کوئی ثابت کر دے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کا علم تھا کہ یزید شرابی فاسق فاجر ہے اس دور میں، تو میں ہر چیز جرمانے کے لیے تیار ہوں۔ میں کیوں اس لیے ذکر رہا ہوں؟ یزید کی دفاع نہیں ہو رہی ہے، یزید لعین کی دفاع نہیں ہو رہی ہے، اللہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا وہ مستحق ہے، اس کی دفاع نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن سارا نزلہ آ کر حضرت معاویہ پر گرا کر نعوذ باللہ پھر ان پر الزام تراشی، اس کی یہ غلطی ہو رہی۔ پھر کیا ہوا؟ اب عبداللہ بن زبیر کو بلایا، عبداللہ بن زبیر نے بھی یہی جواب دیا کہ ٹھیک ہے اگر یہ سب راضی ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یزید کے انتخاب میں مشورہ بڑا ہوا یا نہیں ہوا؟ سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ یزید کے انتخاب میں ڈنڈے کے زور پر چند لوگوں سے منوایا گیا، باقی کوئی مشورہ نہیں ہوا۔ حالانکہ کتاب کون سی ہے؟ علی بن حسین المسعودی ہے، ان کی کتاب ہے مروج الذہب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ نے بہت بڑا مجمع بلایا اور سب سے مشورہ لیا کہ یزید کے بارے میں مجھے بتا دو، اور میں اس کو اس لیے منتخب کر رہا ہوں کیونکہ مجھے علم ہے عبداللہ بن عباس کو حکومت سے کوئی مشغلہ نہیں ہے، عبداللہ بن عمر کو بھی کوئی مشغلہ نہیں ہے، میں نے پچھلے جمعے میں ذکر کیا تھا، ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ رہ گئے حضرت حسین، حضرت حسین میرے لیے اہم ہے اور وہ اس چیز کی، اس خلافت کے اہل ہے کہ ان کو سونپے جائے، لیکن مجھے خوف ہے کہ جس طرح عراق والوں نے، جس طرح کوفے والوں نے ان کے والد کو صلح پر کیا کر دیا، شہید کر دیا، پھر ان کے بھائی کے ساتھ کیا، مجھے خوف ہے کہ وہ اسی طرح حضرت حسین کے ساتھ کریں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا اب صرف یہی رہ گیا کہ
ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے اور ان کی چل بازیوں کو سمجھنے کے لیے یزید زیادہ جانتا ہے کہ کیا ان کی چل بازیاں کیا ہیں. اور یہ اس کے طور پہ نہیں تھا ایک اس کے طور پہ کہ بھائی اپنا بیٹا ہے، اس طور پہ تھا کہ یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. سب نے مشورہ دیا ٹھیک ہے آپ منتخب کریں. اب بات جب آگے بڑھی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں. ان نے اپنی بہن حضرت حفصہ سے کہا کہ حفصہ آپ کو پتہ ہے دیکھو اندر باتیں ہو رہی ہیں مسجد میں اور میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے بلا بھی نہیں رہے. تو حضرت حفصہ نے کہا آپ مسجد تو جائیں نا. جب یہ مسجد گئے وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، لوگوں کسی کو کوئی اعتراض ہے تو مجھے بتا دے. پھر آپ نے خطبہ دیا، لوگوں اے اللہ میں اس فیصلے کو ایک خوش نظری کے طور پہ کر رہا ہوں، اگر یزید اس کا اہل نہیں ہے تو یا اللہ اس کو مار دے، موت کے گھاٹ اتار دے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت معاویہ. اے اللہ یزید اگر اس کا اہل نہیں ہے اس کو موت کے گھاٹ اتار دے، اور اگر اہل ہے تو یا اللہ اس معاملے کو میں صرف کس کے طور پہ کر رہا ہوں؟ حسن ظن کے طور پہ کر رہا ہوں، یا اللہ اس معاملے میں بہتری عطا فرما دے. یہ کس کا خطبہ ہے؟ یہ ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا. پھر کیا ہوا؟ حسین رضی اللہ عنہ نے کے پاس جو ہے وہ عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا حسین آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا میں مشورہ کرتا ہوں، میں بتاؤں گا آپ کو. یہاں سے جب یہ معاملہ کلیئر ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کس کی طرف گئے؟ مکہ بھی گئے، مدینہ بھی گئے، سارے معاملات نے طے کر لیے، بیعت وغیرہ کا سب معاملہ کلیئر ہو گیا. حسین رضی اللہ عنہ کو خط آیا. کس کی طرف سے؟ عراق والوں کی طرف سے خط آنے شروع ہو گئے. اب پتہ چل گیا اور کہا کہ آپ جلد از جلد آ جائیں، یہاں سے کربلا شروع ہو رہا ہے، آپ جلد از جلد آ جائیں، ہم یہاں پر تنگ آ چکے ہیں ان سے اور ان لوگوں سے اور ان حکومتوں سے. یزید کی حکومت شروع ہو چکی ہے اور یزید نے عبداللہ بن زیاد کو مکہ کا گورنر بنا دیا. اور عبداللہ بن زیاد کو اس لیے بنایا کہ وہ سب لوگوں کو جانتا ہے جو وہاں کے واقف ہے. عبداللہ بن زیاد مکہ کا گورنر ہے. آپ یہ بتا دیں کہ خود یزید کے پاس یزید کی جو بیوی ہے وہ جعفر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ہے. یزید کی بیوی کون ہے؟ عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ہے. میرا صرف ایک سوال ہے، اگر یزید اس وقت میں پتہ ہوتا کہ یہ فاسق اور فاجر ہے تو کیا عبداللہ بن جعفر کون ہے؟ عبداللہ بن جعفر جو اہل بیت میں ہیں ان کی بیٹی کیا یزید کے بیاہ میں ہوتی؟ سمپل سا سوال ہے کہ کیا اس وقت اگر علم ہوتا کہ یزید فاسق و فاجر ہے یا پتہ ہوتا یا یزید کی باتیں کلیئر ہوتی یا حقیقت میں ایسا ہوتا تو کیا عبداللہ بن جعفر اپنی بیٹی یزید کو دیتا؟ نہیں دیتا، کبھی بھی نہیں تھا. ہم میں سے آج کے دور میں کوئی شخص شرابی فاسق فاجر کو اپنی بیٹی نہیں دیتا ہے تو اہل بیت اپنی بیٹی کس طرح یزید کو دے سکتے ہیں؟ یہ کوئی علم نہیں تھا، یہ کوئی بات کلیئر نہیں تھی کہ یزید کی حقیقت اس طرح سامنے نہیں آئی تھی. نہ باپ پر آئی تھی، نہ اہل بیت پر آئی تھی، نہ صحابہ پر آئی تھی. حسین رضی اللہ عنہ کو صرف یہ اشکال تھا کہ لوگ ان کو خط بھیج رہے ہیں کہ آپ اس چیز کے زیادہ اہل ہیں کیونکہ یہاں کچھ ظلم اور جو ہے ظلم ہو رہا ہے، فسق و فجور ہو رہا ہے. تو حسین رضی اللہ عنہ نے کہا میں اصلاحی طور پہ کہاں جاؤں گا؟ میں چاہتا ہوں اصلاحی طور پہ کوفہ، اور وہاں جا کر یہ معاملہ ٹھیک کر لیتا ہوں. جس طرح ہمارے بزرگان دین، آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کو دیکھیں، آپ ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھیں، ان نے ہجرت کیوں کی ہے؟ اس لیے ہجرت کی ہے کہ اس علاقے سے ظلم اور فسق و فجور ختم ہو جائے اور اللہ کا دین عام ہو جائے. یہی کون کرنے چاہتے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور ان کو خط بھیجے گئے تھے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ سفر شروع کر دیا. کس کے پاس آئے؟ عبداللہ بن عباس ان کے پاس آئے. کہتے ہیں اے میرے بھائی میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں مت جائیں. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ. اور یہ ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے، بلادری نے لکھا ہے انصاب الاشراف میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 471 پر. کیا لکھا ہوا ہے؟ باب محمد بن حنفیہ. یہ محمد نام ہے علی کے ایک بیٹے کا. سنیں بھائی، محمد نام ہے کس کا؟ علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا، جو حضرت حسین کے کیا ہے؟ بھائی ہیں. دوسری ماں سے ان کے کیا ہے؟ بھائی ہے. محمد بن حنفیہ. محمد بن حنفیہ نے بھی آ کر کیا کہا؟ کس کو؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو. اے حسین میری بات غور سے سنیں، آپ جس طرف جا رہے ہیں آپ آگ کی طرف جا رہے ہیں. مجھے کوفہ والوں کا پتہ ہے کہ انہوں نے پہلے ہمارے والد کو شہید کیا یعنی علی کو، پھر ہمارے بھائی حسن کو شہید کیا،
اب یہ آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کی بات پر یقین مت کرو، یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے ہمارے والد کے ساتھ ایسی غداری کی جنگ صفین پر، آج آپ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ کون؟ کوفہ والے، عراق والے، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مت جائیں۔ تو حسین رضی نے کہا دیکھیں میں مشورہ کروں گا، میں مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ مسلم بن عقیل آ گئے کس کی طرف؟ کوفہ کی طرف۔ اپنا لباس سب کچھ بدل دیا اس نے، اور آ کر ان نے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا، وہاں پہلے سے لوگ موجود تھے ان کو موصول کرنے کے لیے۔ مسلم بن عقیل نے وہاں آ کر کہا کہ بھائی میں حسین رضی کی طرف سے آ چکا ہوں۔ لوگوں نے آ کر جو ہے وہ حسین رضی سے مسلم بن عقیل سے بیعت کرنا شروع کر دیا۔ اچھا 20,000 بندے جو ہے بیعت کر رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے بارے میں جب پتہ چلا عبداللہ بن زیاد کو، تو عبداللہ بن زیاد نے اپنا ایک غلام بھیجا کہ جا کر دیکھو یہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کون کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو وہ غلام سیدھا ہانی بن جو مرہ تھا ان کے گھر میں آئے اور کہا کہ میں جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن زیاد کا کیا ہے؟ جاسوس ہے۔ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، بس یہ بڑا ظلم اور فلاں۔ ان نے کہا ٹھیک ہے، پیسے ویسے بھی دی۔ یہاں سے واپس جب آئے تو ان نے جا کر بتایا کہ بھائی مسلم بن عقیل کے جو ہے وہ ہانی بن مرہ کے گھر میں ہے۔ جب ان نے ساری خبر پہنچائی تو یہ عبداللہ بن زیاد نے اگلے دن کس کو بلایا؟ ہانی کو بلایا اور کہا گھر ہمارے ہاں آ جاؤ۔ ہانی پہلے نہیں گئے لیکن لوگوں نے کہا چلے جاؤ۔ جب ہانی گئے تو انہوں نے کہا آپ کے گھر میں ہے مسلم بن عقیل؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً وہ غلام کو بلایا، ادھر آؤ ذرا سمجھ۔ انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا اوئے ہوئے ہوئے یہ تو تھا جاسوس۔ انہوں نے کہا اچھا بلاؤ اس کو نکالو۔ مسلم بن عقیل کے بارے میں ہانی نے کہا خدا کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے بھی جو ہے وہ روپوش ہو جائے اور امان طلب کرے میں پھر بھی اس کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلم بن عقیل کے بارے میں ہانی کہہ رہے ہیں۔ اسی وقت کس نے؟ عبداللہ بن زیاد نے ہانی کو قید میں ڈال دیا۔ جب ہانی کو قید میں ڈال دیا تو اس وقت جو ہے وہ ان کے لوگ آ گئے، سارے جمع ہو گئے، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا۔ اور عبداللہ بن زیاد ظالم اور جابر نے، جو یزید کا بنایا وہ وہاں کا حکمران تھا، اس نے مسلم بن عقیل کو جو ہے قید کر لیا۔ مسلم بن عقیل نے ایک خط لکھا، کس کو؟ عمر بن سعید کو خط لکھا۔ یہ سعید رضی کا بیٹا ہے عمر بن سعید۔ ان کو کہا کہ میں آپ کو ایک خط دیتا ہوں، اس خط میں، یہ کس کے؟ ہماری کتاب میں نہیں ہے، میں آپ کو طبری کی روایت پیش کر رہا ہوں جو ابو مخنف خود لکھتا ہے کہ مسلم بن عقیل نے کس کو کہا؟ عمر بن سعید کو کہا کہ میں آپ کو ایک خط دیتا ہوں، یہ آپ نے یحییٰ بن سعید کو دینے اپنے بھائی کو کہ جا کر حسین رضی اللہ عنہ تک پیغام پہنچا دے کہ یہاں سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، مت آئیں آپ مت آئیں یہاں پر۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلم بن عقیل کہہ رہے ہیں۔ جب پیغام وہاں پہنچنا تھا انہوں نے کہا بالکل میں تیار ہوں۔ پیغام وہاں پہنچا دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف۔ ادھر یہ خبر بھی پہنچی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ وہ اب راستے میں ہیں، آپ نے کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ حسین رضی اللہ عنہ۔ تو مسلم بن عقیل کے اولاد میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ابا جان کا خون کا بدلہ لیں گے تب یہاں سے جائیں گے، ہم ایسے نہیں جائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا جب آپ بدلہ لینے جا رہے ہیں، جب آپ نہیں رہے تو میری کیا ضرورت ہے اس دنیا میں رہنے کی، لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ میں کہتا ہوں شرافت کی انتہا حسین پر ختم ہے، سادگی کی انتہا حسین پر ختم ہے، بردباری کی انتہا حسین پر ختم ہے، خودداری کی انتہا حسین پر ختم ہے، سمجھداری کی انتہا حسین پر ختم ہے، اور میں کہتا ہوں اپنے اہل خانے سے محبت کی انتہا بھی حسین پر ختم ہے۔ خدا کی قسم اتنی محبت کوئی اپنے اس سے نہیں کر سکتا۔ سارے جب بھی مشکل آتی ہے لوگ بھاگ جاتے ہیں، جب قتل و غارت گری ہوتی ہے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ علی سے کس طرح لوگ بھاگ گئے، حضرت حسن کو کس طرح شہید کروایا، لیکن جب یہاں اہل بیت پر آنچ آنے کی بات آئی، حسین رضی اللہ عنہ نے کہا میں پیچھے جانے کے لیے اب تیار نہیں ہوں، اب میں قدم بڑھا چکا ہوں۔ یہاں سے حرہ آ گئے، ان نے کہا کہ حر آ گئے، ان نے کہا کہ آپ مت جائیں حسین، لوگ آپ کے یہ سب جھوٹے ہیں، فراڈی ہیں، آپ کو قتل کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اب میں اپنے ان اہل بیت کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ جاؤں گا اور جا کر مسلم بن عقیل کا میں پوچھوں گا، اس کے بغیر میں نے اب نہیں رہنا۔ اور یہ آ کر ابھی کربلا سے تقریباً یہ اس کی طرف عراق سے
70 میل کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، 70 میل کا فاصلہ ہے۔ یہاں سے دیکھا تو عبداللہ بن زیاد کا لشکر سامنے آ چکا تھا۔ ادھر حسین نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن زیاد کا لشکر آ رہا ہے، کربلا کی طرف رخ کیا، وہاں پڑاؤ ڈالا۔ پیچھے بھی جو ہے وہ قوم قبیلہ ہے، تاکہ پیچھے سے کوئی وار نہیں کر سکے، صرف سامنے سے وار کر سکے، اور یہ سوچا کہ اگر جنگ ہوگی تو میں تیار رہوں گا۔ یہاں سے عبداللہ بن زیاد نے اپنا لشکر بھیجا، یہاں سے حسین کا سامنے ہے۔ اب کربلا کا میدان گرم ہونے والا ہے، اور کس طرح حضرت حسین کو پھر شہید کیا، اور کس ظالم نے سب سے پہلے تیر چلایا، اور سب سے پہلے کس نے جو ہے ان کی گردن پہ پھر وار کیا، کس نے عبداللہ جو حضور علیہ السلام کا جو ہے نواسا، حضرت حسین کا جو ہے وہ بیٹا، یہ ان کے گود میں کس طرح شہید ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کیا جائے گا۔ لیکن اتنا خلاصہ ہمارے ذہن میں ضرور بیٹھنا چاہیے کہ، اور ایک بات ضرور ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، میں آپ سے یہ ذکر کروں کہ جب بھی آپ نے اس واقعے کو پڑھنا ہے، تعصب سے ہٹ کر، ہر چیز سے ہٹ کر ہم نے پڑھنا ہے، تب جا کے ہمیں اہل بیت بھی سمجھ میں آئیں گے، تب جا کے ہمیں حسین کی شہادت بھی سمجھ میں آئے گی، تب جا کے ہمیں کربلا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، تب جا کے ہمیں حضرت معاویہ کی شان بھی سمجھ میں آئے گی، اور تب جا کے ہمیں یزید کی فسق اور فجور بھی سمجھ میں آئے گا کہ وہ بعد میں کس طرح کھلا اور اس وقت کیسے پتہ نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے تعصب سے ہٹ کر پڑھنی ہے، اور ایک بات ہم نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ ان باتوں کا سرے سے کوئی فائدہ نہیں، صرف ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو بھی صحابہ کے دشمن ہے، جو بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ کے دشمن ہے وہ ہمارے دشمن ہے، جو بھی اہل بیت کے دشمن ہے وہ ہمارے دشمن ہے۔ اور ہم یہ خوشخبری، ہم سب اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ آج الحمدللہ پاکستان میں ہمارے علماء کی قربانیوں سے، حق نواز جنگوی کی قربانیوں سے، عبداللہ جو ہے عبدالسمیع کی قربانیوں سے، مفتی عبدالسمیع کی قربانیوں سے، اور اسی طرح بڑے بڑے ہمارے علماء کو شہید کیا ان کی قربانیوں سے یہ بات رنگ لائی ہے کہ اسمبلی میں یہ قانون پاس ہو گیا کہ صحابہ کے خلاف کوئی بھی گستاخی نہیں کر سکے گا، اہل بیت کے خلاف کوئی بھی گستاخی نہیں کر سکے گا۔ اور ہم اس قانون کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہم اس قانون کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں کہ جو بھی اہل بیت کے شان میں گستاخی کرے گا وہ سزا کا مستحق ہے، جو بھی صحابی کے شان میں گستاخی کرے گا وہ جو ہے وہ سزا کا مستحق ہے۔ ہم اپنے اس ممبر پر بیٹھ کر، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اہل بیت کے شان میں گستاخی ہو سکتی ہے؟ ہم سے نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا کسی صحابہ کی شان میں گستاخی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں، دوبارہ اس قانون کے خلاف ایک شخص اٹھ کر پوری مجلس کیوں قائم کرتا ہے کہ صحابہ کا یہ قانون ختم کیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گالیاں اس وقت بھی تم دیتے تھے اور گالیاں اب بھی تم دیتے ہو۔ ہم تو اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں صلح کو، اس وقت بھی ہم نے صلح کیا حضرت علی کی طرح، اس وقت بھی ہم نے صلح کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرح، اس وقت بھی ہم نے صلح کیا جو ہے کس کی طرح، عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح۔ ہم اس وقت بھی صلح کے لیے تیار تھے، ہم اس وقت بھی اس کمپرومائز کے لیے تیار تھے کہ لڑائی جھگڑا ختم کر دے۔ لیکن تم آج بھی جب یہ باتیں شروع ہو گئی اور صلح ہو گیا کہ ہم کسی بھی اہل بیت کو گالی نہیں دیں گے، ہم کسی صحابی کو گالی نہیں دیں گے، تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم مجلسیں کر کے اور تم جو ہے اجلاس بلا کر اور تم اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ کہ نہیں، صحابہ کے شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اس قانون کو ختم کیا جائے؟ کیوں تم یہ قانون پاس کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس وقت بھی حسین کے خلاف کے صلح کے خلاف تھے اور حسن کے صلح کے خلاف تھے، اور تم آج بھی حضرت حسن کے صلح کے خلاف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ناسور کو ختم فرما دے اور ہم سب کو اہل بیت اور صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔